مختصر فیصلہ رضا جاری کیا گیا ہے۔ بالکل، بہت شکریہ نیلم۔ سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بلال محبوب صاحب، آج سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلے آپ بتائیے گا آپ کا کیا اظہار خیال اس کے اوپر؟ احمد بلال صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی ہم آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں، جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس پر؟ بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت خوش آئند فیصلہ ہے۔ اس نے ہمارے ملک کے قانون کو، آئین کو اور سیاست کو بہت ڈسٹارٹ کر دیا تھا اس انٹرپریٹیشن نے، اور بہت بہتر ہوتا کہ اگر اس انٹرپریٹیشن کے بارے میں جو ریویو پٹیشنز تھی ان پہ فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا، لیکن ایک طویل عرصے تک یہ پینڈنگ پڑی رہی۔ بہرحال آج اس کے اوپر فیصلہ ہوا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ ایک آئینی ڈسٹارشن کو دور کر دیا گیا ہے، اور آئین کی جو اصل عبارت ہے اسی کے مطابق اس کا اب انٹرپریٹیشن ہوگا۔ ایسی انٹرپریٹیشن نہیں ہوگی جس کے مطابق تو آئین کے الفاظ کو بھی بدل دیا گیا تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بہت اچھا ہوا کہ سپریم کورٹ نے اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کھینچا، 2-3 سماعتوں میں اس پہ نتیجے پہ پہنچ گئے، کیونکہ اس میں کوئی کمپلیکیشن تو تھی نہیں۔ ٹھیک ہے احمد بلال محبوب صاحب، اب جو اس فیصلے کے بعد اب منرف اراکین پارلیمنٹ کا ووٹ شمار کیا جا سکے گا، تو آئینی ترمیم میں اب آسانی ہوگی؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ انٹرپریٹیشن کی گئی تھی اور منحرف اراکین کے ووٹ کو قبول نہیں کیا گیا تھا، تو اس وقت بھی سیاسی طور پہ اس کے اثرات ہوئے تھے، اور آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح پنجاب اسمبلی میں پھر حکومت بدل گئی تھی۔ تو اسی طرح اب بھی یہ ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر وہ لوگ جو اپنی پارٹی کے حق میں اس کی ڈائریکشن کے مطابق ووٹ نہ دینا چاہیں، اب وہ شاید زیادہ آگے بڑھ کے یہ کام کر لیں، کیونکہ ان کا ووٹ تو اب گنا جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی تلوار ان پر لٹکے گی، لیکن میں پی ٹی آئی کے کانٹیکس میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ان کی پارٹی کی قیادت کے بارے میں بھی ابھی ایک تنازع الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ اس کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکے گی یا نہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں آئینی ترمیم کا اگر معاملہ آئے گا تو اس کی کامیابی کے امکانات ذرا بڑھ گئے ہیں۔ احمد بلال صاحب، اب اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کے یعنی سیاسی ریپرکیشنز آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی سب سے پہلی تو سیاسی ریپرکشن یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے کہ اب وہ جو اسمبلی کے اندر ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس آئینی ترمیم میں کچھ لوگ اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے برخلاف ووٹ دے سکیں گی، اور یوں اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے امکانات شاید زیادہ ہو جائیں۔ پہلے تو وہ لوگ جو منحرفین تھے وہ اس لیے ووٹ دیتے ہوئے کتراتے کہ ان کا ووٹ تو گنا ہی نہیں جائے گا، لیکن اگر کوئی ایسے لوگ منحرف ہیں بھی اپنی پارٹی سے بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں، تو اب وہ شاید زیادہ لائکلی ہے کہ وہ اس آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دے سکیں گے، اور اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، سربراہ پلڈیٹ احمد بلال محبوب صاحب اس پر اپنی رائے دے رہے تھے، جو آج تفصیلی فیصلہ کہا جا رہا ہے کہ بعد میں دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A سے متعلق فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے، اور